اچھا خرم صاحب، آزاد کشمیر جو ہے، ریاست آزاد جموں و کشمیر، یہ بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کا، جو جد و جہد کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے کر رہے ہیں، اس کا یہ بیس کیمپ ہے۔ یہاں بار بار تبدیلی، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وفاق میں جو حکومت ہو وہی حکومت پھر وہاں آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہمارا نیریٹو ہے یا ہماری جو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی ہے، اس کو وہ کمزور نہیں ہوتی، اس کو زک نہیں پہنچتی؟ وہاں بار بار تبدیلی سے 4 وزیر اعظم آئے، ظاہر بات ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر پرفارم تو نہیں کر پاتے، اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے اسی وجہ سے ہی تو بنی، اور اسی وجہ سے ہی مشکلات پیدا کی حکومت کے لیے کہ ایک وزیر اعظم ہے، پھر سال بعد دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دانشور کے طور پر، ایک سیاستدان کے طور پر، کہ یہ عمل کم از کم آزاد کشمیر میں نہیں ہونا چاہیے؟ جی نہیں، یہ بالکل بھی پاکستان کا جو کیس ہے کشمیر کے لیے، یہ طریقہ کار تو اس کے لیے معاون نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے، سیاسی پریشر ہوتے ہیں، اقتدار کے ایشوز اٹھتے رہتے ہیں، لیکن کشمیر پر دنیا کی نظر ہے، اور ہم اب چونکہ اگلے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک ایسی حکومت وہاں بنے اور عوام کے سامنے یہ چوائس رکھی جائے کہ جو نہ صرف کشمیر کے عوام کی خدمت کرے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرے، ان کی صحت پر فوکس کرے، بلکہ جمہوری طور پر بھی ایک ایسا ماڈل ہو جو ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ اس جو لائن آف کنٹرول کے پار کس طرح ابھی بھی جو ہے استحصال اور ریپریشن جاری ہے، جبکہ پاکستان کی سائٹ پر ایک پنپتی ہوئی پھلتی ہوئی جمہوریت موجود ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں کہ مسلم لیگ کی حکومت وہاں نہیں بنی، آپ نے کہا کہ ہم جو عمل ہے عدم اعتماد کا اس میں بھی حصہ نہیں لیں گے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ فراہم کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 7 مہینے میں پیپلز پارٹی نے حکومت اس لیے لی ہے کہ وہ وسائل استعمال کرے، اپنی بیس مضبوط کرے، اور اگلے الیکشن میں مسلم لیگ کے لیے یا جو مخالفین ان کے لیے مشکلات پیدا کرے؟ ایسا آپ کو اندیشہ نہیں ہے؟ جی ہے، اندیشہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ویسے آج ہواری ہیں، لیکن ہم ہر انتخابات ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں پورے ملک میں، لہذا وہاں ایک جو بنیادی اختلاف ہے وہ موجود ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے پاس یہ ایک اچھا موقع ہے اگلے 7 مہینے میں کہ ہم پوری طرح اپنی جو ہے وہ صف بندی مکمل کر کے بھرپور تیاری کے ساتھ اگلے انتخابات میں اتریں۔ اور اب جب کہ ہمیں ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ چند مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے ایک جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز ہیں پاکستان کے لیے الحمدللہ پازیٹیو ہیں، تو اس پازیٹیوٹی کو قائم رکھنے کے لیے بھی مسلم لیگ نون جو ہے یہی ایجنڈا لے کر جائے گی۔ پاکستان کی طرح اے جے کے میں بھی ایک مستحکم اور جو ہے جی وہاں کے لوگوں کی خدمت کرے، بلکہ جو پاکستان کا کشمیر کا کیس ہے اس کو لڑنے میں بھی معاون ہو۔ ٹھیک خرم صاحب، اب آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، لیکن جو انتخابی اور معروضی حالات ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اب جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی 130 ارب روپے ابھی بھی آزاد کشمیر حکومت کے پاس ہیں، اور یہ خلاف روایت ہے، ہمیشہ اوور ڈرافٹ چلتی رہی ہے آزاد کشمیر حکومت۔ انوار الحق صاحب نے اپنے خرچے بڑے کم کیے، پی ایم ہاؤس کا خرچہ 56 کروڑ سے 30 کروڑ پہ وہ لے کے آئے، لیکن اس سارے سینیریو میں سرکاری نوکری بھی ایک بہت بڑا انتخابی ٹول ہے ووٹرز کے لیے، پھر جو فنڈز ہیں وہ بھی ممبران کے لیے بہت بڑا ٹول ہے۔ تو کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اگر یہ اس طرح بانٹ ہوتی ہے یا اس طرح تقسیم ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کا بھی اس میں حصہ ہوگا، اور یہ اوپن گراؤنڈ ان ادر کیس اگر آپ نے دے دیا پیپلز پارٹی کو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں، جو نیریٹو آپ بیان کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، ایک تو ہماری توقع یہ ہے کہ غیر معمولی یہ جو 130 ارب روپے ہے اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا 7 مہینوں میں، اور کوشش یہی کی جائے گی کہ اگلی حکومت کے لیے یہ ایک سارٹ آف انیشل انویسٹمنٹ کے طور پر موجود ہو۔ لیکن بہرحال جو 7 مہینے میں حکومت ہے وہ 7 مہینے میں تو ایک سڑک بھی مشکل سے بنتی ہے، خاص طور پہ پہاڑوں میں جہاں سڑکیں بننی ہیں،
تو اتنا زیادہ تو ترقیاتی ایجنڈا نہیں ہو سکتا. جو آپ نے یہ ذکر کیا کہ نوکریوں کا ایشو ہے, اس پہ بھی ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے ہی یہ حکومت قائم رہے گی, تو کہیں نہ کہیں یہ نیگوسیشن جاری رہے گی, لیکن ہمارا فوکس میں پھر دہرا دوں اگلے انتخابات کی تیاری پر ہے. صحیح. اچھا جی, اب بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں. آپ کے سامنے ہے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو سزائے موت, ایک کیس میں سزائے موت ہوئی ہے, دوسرے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ یہ آغاز محترمہ نے خود کیا تھا, موصوفہ نے خود کیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے اور یہ عمل رکے گا یہ آگے بڑھے گا؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ارشاد صاحب, آپ نے اپنے ناظرین کو اس کی کچھ بیک گراؤنڈ بتائی, لیکن ثبوت ڈھاکہ ایک زخم ہے جو آج بھی رس رہا ہے. جی, وہ اس سے خون نکلنا بند نہیں ہوا, اور ہم نے یہی جو پچھلے سال بنگلہ دیش میں ہوا وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ جو ایک پوری دنیا میں نیریٹو پھیلایا گیا کہ پاکستان جو ہے ویلن تھا اس سارے کیس میں, اور وہاں جو ہے پتہ نہیں ہندوستان نے کون سی آزادی دلائی. تو بنگلہ دیش کے عوام نے جو پچھلے سال اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ ثابت کیا, اور جس طرح انہوں نے حد سے بہت سال پہلے بھی جب شیخ مجیب مرحوم کو بھی قتل کیا گیا تھا ان کے گھر پہ, تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کی اصل حقیقت اور اصل تاریخ آج کے پاکستانیوں کو بتانا نمبر 1 بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے یونانی المیہ ڈرامے میں پڑھا ہے کہ ہوبرس انوائٹس نیمیسس, کہ تکبر اور گھمنڈ جب ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی پاداش آتی ہے, اور اس کے خلاف پھر کوئی ایک قدرتی طور پر ریاکشن آتا ہے, وہ بھی آیا ہے. اور یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, اور خاص طور پہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی کے ساتھ دیکھیے ان کے خلاف فیصلہ ہے, یہ ایک مکمل ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک سال میں بنگلہ دیش کی تاریخ جو ہے وہ الٹ گئی ہے, لٹرلی وہ بساط پوری الٹ گئی ہے جس کی بنیاد پہ اس ملک میں سیاست ہو رہی تھی. تو اب جو فروری میں انتخابات متوقع ہیں, اب ہماری توقع یہی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے آگے بڑھیں اور ایک نئی حکومت منتخب کریں جو پاکستان کے ساتھ پہلے ہی الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد ایک دوستانہ ماحول جو ہے وہ قائم ہوا ہے, دفاعی تعاون ہو رہا ہے, معاشی اور تجارتی تعاون ہو رہا ہے, تو اس کو لے کر آگے بڑھیں. لیکن ہمیں یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ کسی بھی دور میں جب ایک گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پر ریاستی فیصلے ہوں گے تو ان کا چاہے دیر سے لیکن ریاکشن آتا ہے. اچھا, اب 2 صورتیں سامنے آئی ہیں. ایک تو گھمنڈ ابھی بھی برقرار ہے, اس نے اس فیصلے پر یہ کہا کہ ہم اس کا وقت آنے پر بدلہ لیں گے, اور سارا کچھ من گھڑت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت نے اس کو تحفظ دیا ہوا ہے, بھارت نے اپنے ہاں بٹھایا ہوا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی بنگلہ دیش میں حکومتیں بھارت کے ایما پر, بھارت کی انویسٹمنٹ سے, بھارت کی فوجی سازشوں سے بدلتی رہی ہیں, تو کیا بھارت کا خیال ہے اور حسینہ واجد کا خیال ہے کہ ایک بار ہم پھر کامیاب ہوں گے, ہماری سازشیں کامیاب ہو پائیں گی اور موجودہ رجیم یا اگلی منتخب حکومت جو بھی آئے گی وہ مقابلہ نہیں کر پائے گی؟ جی, تو یہ جس گھمنڈ کی میں نے بات کی اس پہ اتنا ہی نریندر مودی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے جتنا محترمہ حسینہ واجد پہ. جی, کیونکہ جو ہندوستان کا گھمنڈ ہے اس کے نتیجے میں پورے جنوبی ایشیا میں ہندوستان کا اثر جو ہے وہ اس کے چیچڑے رہ گئے. جی, یعنی بنگلہ دیش میں اس کے خلاف اپرائزنگ ہوئی ہے, نیپال میں اپرائزنگ ہوئی ہے, ہم نے سری لنکا میں دیکھا ہے کہ وہاں بھی چائنا سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے علاوہ, پاکستان کے ساتھ اس کی مخاصمت چل ہی رہی ہے. تو لہذا ہندوستان اپنا اس کا یہ خیال تھا کہ وہ شاید جنوبی ایشیا سے اوپر اٹھ گیا ہے اور اس کی اکانومی اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کو جنوبی ایشیا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کی یہ جو گھمنڈ کی پالیسی تھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں, وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. تو جو یہ ایک آئی تھنک ہندوستان کے لیے بھی سبق ہے کہ انہوں نے بہت عرصہ, آپ نے درست کہا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی سیاست کو توڑنے مڑوڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کا نتیجہ پھر ایک بڑے ریاکشن کی صورت میں آیا ہے بنگلہ دیشی عوام کی طرف سے. ورنہ دیکھیں نا, ہم سب تو بنگلہ دیش کی مثالیں دیا اگر دیکھیں, ان کی ایکسپورٹ اتنی بڑھ گئی, اکانومی اتنی بڑھ گئی, لیکن جو بنیادی سیاسی معاملات ہیں ان کو حل اگر زیادہ دیر نہ کیا جائے
تو وہ پھر اس ریاکشن کی صورت میں نکلتے ہیں، تو اور یہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی سبق ہے جتنا بنگلہ دیش کے لیے۔